ٹھیک ہے. ولا یخافون لومۃ لائم کا مطلب ہے کہ they do not pay heed, ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ کرٹیسزم کیا آئے گا. ولا یخافون لومۃ لائم کہ کیا کرٹیسزم آئے گا اسلام پہ، ان کے دین کے اوپر، ان کے نام کے اوپر. جب اللہ کا حکم آ گیا تو جہاد کرتے ہیں. یہ روایت ہے. میں چھوڑ دیں ابھی یہ کہاں پہ ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. یہ آیت سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس قوم کو میں نے چن لیا ہے. میری پیاری قوم کون سی ہے؟ دا قوم، دا پیپل، دا کلسٹر دیٹ اللہ لوز. یہ قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. آگے پڑھیں. ٹھیک ہے کہ یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں اس آیت کو. میں قرآن پاک کی آیت سنا رہا ہوں. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آگے اللہ تعالیٰ نے بولا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ بس ان کو نہیں ڈر لگتا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو درس نہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ اقدامی جہاد کریں. اوکے، کرنا چاہیے، میں تو مانتا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب بتا رہا ہوں. جب کوئی پوچھے تو کیسے اس کو کمپریہینڈ کرنا ہے قرآن پاک سے، سیرہ سے. ٹھیک ہے. اقدامی جہاد کے علاوہ تو جہاد ہے ہی نہیں. وہ تو ہر انسان کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جانور بھی کرتے ہیں. آپ کسی سانپ کو ڈنڈا ماریں گے، سانپ بھی آگے سے حملہ کر دے گا. غور سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیٹس اے نیچرل ہیومن ریئیکشن. کسی بھی غیرت مند کو آپ تھپڑ ماریں گے، آگے سے پکڑ لے گا آپ کو. کیا کیا تو نے؟ ظلم کیا تو نے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ جا کے بچاؤ، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا. مگر انہوں نے کیا کیا اس کو؟ اور نہیں، یہ نبی علیہ السلام کے لیے تھی آیت. خالی یہ آیت صرف نبی علیہ السلام کے لیے تھی. یا صحابہ کرام کے اس وقت کیا جو جہاں پہ مسائل تھے، صاحب نبی علیہ السلام نے جہاں سریے بھیجے یا غزوات خود کیے، یا پھر جہاں خطوط لکھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریۃ الظالمی، کہ آپ جس جگہ، جس علاقے میں کیا ہے آیت سوچیں ذرا. والمستضعفین من الرجال والنساء، یہ تم لوگوں نے جا کے کیوں نہیں قتل کیا اس فساد کو، جبکہ ادھر کے انسان، مسلمان نہیں، انسان کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ربنا اخرجنا، ہمیں نکال اس بستی سے کہ جہاں پہ ظلم شروع ہو گیا ہمارے اوپر. انسان، رجال والنساء. ٹھیک ہے. غور سے سمجھیں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سے نکال کے بتاؤں، اور کوئی آ کے کہے، ایون فراہی صاحب خود آ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، اور کہیں کہ چیری پکنگ کرتے ہو ساحل ادیم، جہادی ایکسٹریمسٹ، القاعدہ، اسامہ بن لادن، ایمن زواری ٹائپ آدمی ہو، تم چیری پکنگ کر رہے ہو. یہ تو پھر آئیسس والے بھی کرتے ہیں. نہیں، میں آپ کو اس طرف نہیں جا رہا ہوں کہ قرآن سے میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ جی یہ والی آیتیں بتاتے ہیں. میں آپ کو فلسفے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیفینسو جہاد کو شرم سار ہو جائیں، ڈیفینسو جہاد کو جہاد نہ بولیں. جہاد ہوتا ہی اس انیشیٹو کو کہتے ہیں کہ جب انسان الاسکا میں بھی پس رہے ہوں تو مسلمانوں نے جا کے ان کو بچانا ہے. وہ مسلمان بھی پیس رہا ہو ان کو، تو مسلمان کو جا کے مارنا ہے آپ نے. یہ میں کامن سینس کو انووک کر رہا ہوں. ابھی بتاتا ہوں، سیرہ سے ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو. مولوی صاحب کو سیرہ سے ثبوت دینا ہے نا آپ نے. میں تو عام ذی شعور آدمی کو بتا رہا ہوں، ایک یوتھ کو آئی کیو بڑھا رہا ہوں کہ آپ افریقہ میں جب اپارٹائڈ موومنٹ چل رہی تھی، مسلمانوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا، ان فولویوں کو فتویٰ دینا چاہیے تھا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ اللہ نے آیت بتائی ہوئی، جا کے پکڑو، جا کے اپارٹائڈ کو پکڑو جا کے. انہوں نے کیا کیا ان حبشیوں کے ساتھ؟ یہ کیا دو نمبری مچائی ہوئی انہوں نے. میں بتاؤں آپ کو کون گیا تھا ادھر، کس کتاب سے فتویٰ لے کے کون گیا تھا ادھر؟ روح کہاں پہ جائے گی آپ کی. توریت سے فتویٰ لے کے یہودی گئے تھے ادھر لڑائی کرنے اپارٹائڈ کے خلاف، توریت سے فتویٰ لے کے. سمجھ آئی؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا نا، جو کہ اللہ نے اوپر ارشاد فرما دیا، میں تو آپ کو اللہ کی آیت سنا رہا ہوں نا، یہ جملہ ایگزیکٹ اسی طریقے سے سعد بن معاذ نے کہا نبی علیہ السلام کے تھرو ان کو، بنو قریظہ کو سناتے ہوئے
کہ آج آنی ہے کرٹیسزم، آج کے بعد آنی ہے کرٹیسزم جو میں بولنے لگا ہوں، ٹھیک ہے. لقد آن علی سعد، سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو میں کہنے لگا ہوں کہ یا اللہ سعد کو مجھے اس کرٹیسزم کے ڈر سے محفوظ کر اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کہ جب ابھی ملامت آئے گی. اور کیوں میں آپ کو سعد بن معاذ بتا رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا میں تمہیں تمہاری کتاب سے فتویٰ دینے لگا ہوں، توریت سے فتویٰ دوں گا، کیونکہ اللہ نے یہ اصول توریت میں بھی بتایا ہوا ہے. اور یہ والا اصول لے کے اپارٹائڈ موومنٹ کے خلاف یہودی پہنچ گئے تھے، پیسوں کے ساتھ بھی کیا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور انہوں نے اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کیا تھا یہودیوں نے. کب؟ ابھی ہمارے ہوتے ہوئے. کہاں پہ؟ ساؤتھ افریقہ میں. کیا تعلق ہے ساؤتھ افریقہ کا اسرائیل سے؟ سوچیں ذرا. یہ کہ مسلمانوں کو کیسٹریٹ کیا جا رہا ہے خالی کہ نہیں 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 بس بدھ مت اور اسلام ایک جیسا کر دو بس، تاکہ وہ ایک ذہن میں آ جائیں سارے. لو، لیو اینڈ لیٹ لو اینڈ لیٹ لو، لیو اینڈ لیٹ لیو، بس یہ بنانا چاہ رہے ہیں. ڈرے ہوئے کس بات سے؟ ڈرے ہوئے اس بات سے ہیں، ڈرے ہوئے کس بات سے ہیں کہ وہ جو گورا ہے اس وقت واشنگٹن میں بیٹھا ہوا، اس وقت جو یورپ میں بیٹھا ہوا فلاسفر ہے، جو سیم ہیرسز ہیں، جو رچرڈ ڈاکنز ہیں، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپس ہیں، جو کہ براک اوباماز ہیں، جو کہ یہ ٹونی بلیئرز ہیں، یہ جو کہ ان کی این جی اوز ہیں بائی دا وے، جو کہ میجر پروپیگنڈا واشنگٹن پوسٹ ہے، کہیں وہ یا سی آئی اے ہے یا ایف بی آئی، ایون آئی ایس آئی، آئی ڈونٹ کیئر ہو ایور دی ہیل دیٹ از، وہ یہ نہ کہہ دے کہ وہ یار تم لوگ ایکسٹریمسٹ ہو اور تم لوگ بھی القاعدہ. ہو دا ہیل کیئرز القاعدہ کون ہے؟ میری طرف سے وہ جنت میں جائیں دوزخ میں جائیں تو اللہ کا کام ہے. میں القاعدہ نہیں ہوں، میں ایک سینسیبل اسٹوڈنٹ ہوں جس کو پتا ہے کہ میں نے قبر میں اٹھنا ہے اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تجھے تیرے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا نہیں تھا قرآن، تیرے سامنے حدیثیں نہیں پوچھ، تجھے کیا ڈنڈے کے زور پہ ہم نے بتانا تھا؟ یا اللہ قرآن پاک کو آسمان سے ڈائریکٹ تیرے لیے بھی نہیں وحی کرتا؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں کے پر لگاؤں اور بادلوں پہ آ کے بیٹھوں تمہیں بتاؤں سارا کچھ؟ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کو یہ کامن سینس کے آنسر دینے چاہیے سب کو کہ بھائی اقدامی جہاد ہی تو جہاد ہے، ورنہ تو ڈیفینس تو جانور بھی کرتا ہے اپنا، اس میں کیوں تم جہاد کے چار چاند لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام نے خود یہ سیرہ میں، آپ کوئی مولوی پوچھے نا تو کہنا غزوہ بدر کے اندر جب یہ ڈیلیگیشن بن رہا تھا نا، نبی علیہ السلام نے تو امیڈیٹ انٹری کیوں کروائی تھی؟ ابو سفیان کا قافلہ ساؤتھ ٹو نارتھ موو ہو رہا تھا، انٹل آ چکی ہوئی تھی، قافلے میں سامان تھا. نبی علیہ السلام نے کہا ان کی اب فائنینشیل نس کاٹو، we need to cause damage to them. پھر ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اب معاملہ کچھ ہو رہا ہے، آگے تو لڑائی کسی اور سے ہونی ہے. ہی سیڈ کہ دونوں قافلے ہیں، دوسرا بھی آ رہا ہے لڑائی کا، ان کو پتا چل گیا ہے. میں اب چھوٹ کر کے بتا رہا ہوں، بہت لمبی کہانی ہے. نبی جی السلام نے ان سر، سے پوچھا، یہ میرا کوشچن یہیں سے ڈرائیو ہوا ہے ایکچولی. آئی نو. نبی السلام نے پھر آفیشیل پول لیا، پول کہ ادھر جائیں، اس قافلے کو ماریں یا اس قافلے کو ماریں. تو اس وقت کے جو صدرن مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ابو سفیان نے قافلے کو مارتے ہیں. زیادہ آسان کام ہے، ایک تو وہاں پہ کوئی 4 تو گارڈ ہے ان کے پاس، ٹوٹل انہوں نے گنے ہوئے تھے 4 گارڈز ٹریول کر رہے ہیں، تو 4 گارڈز کو مار دیں گے ہم. اور اگر لیٹس سے ریزسٹنس فورس آئی بھی پیچھے سے تو کتنی آئے گی؟ ٹھیک ہے، زیادہ کیا پروٹوکال ہوتی ہے نا ہر قافلے کی، پیڈ پروٹوکال ہوتی ہے. تو لیٹس سے پیچھے سے کوئی کمک آتی بھی ہے، کوئی بھاگ کے جاتا بھی ہے پیچھے سے بلا کے لاتا ہے، تو کہ 100 بندے بلا لے گا، کیونکہ کانوائز تو چلتے رہتے ہیں. تو ہم بس 200-300 بندے پکڑ لیں گے، ٹینشن نہ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے یہ بھی اقدامی جہاد نہیں ہے، اور کیا ہے یہ ڈیفینس ہے. کسی قافلے میں جانا اور جا کے قافلے کو ڈسمینٹل کر دینا، سب کچھ پکڑ کے لے آنا، یہ کیا ڈیفینسو ہے؟ بدر از این آفینسو جہاد. ہو کہنا نہیں وہ جہاد کے لیے تو گئے نہیں تھے، تو قافلہ لوٹنے گئے تھے. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ اٹ واز ٹو سیور دا فائنینشیل جگلر وین، اس ٹریک کے اوپر انٹری کرنا. وہ سیریا کا ٹریک ہے، مکہ سے سیریا کا ٹریک ہے، 2 ہی ٹریک ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس وقت اس ٹریک کے اوپر قافلے کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آ جانا، سارا سامان سب کچھ.
اس کا مطلب تھا مکہ سے کوئی قافلہ انٹر نہیں ہو سکتا, اب فوج ہی انٹر ہوگی. اس کا مطلب یہ تھا. یہ جو 2 نمبر فولویز ہیں ان کو یہ بات سمجھانی نہیں آتی, ان کو پالیٹکس نہیں پتا ایک تو, اور اوپر سے ان کو وہ پیتھ ویز اور ہسٹوریکل ڈیٹا بھی نہیں ان کے پاس. جب یہ بدر سکھایا جاتا ہے نا مسلمانوں کو, کہ میں نے وائٹ بورڈ پہ بدر سیکھا, پریزنٹیشن سلائیڈز کے اوپر کہ بدر کی پہلے پریمبل سیٹ کیا, وہ کانٹیکس کیا ہے بدر کا, قرآن پاک کی آیتیں ورنہ سمجھ نہیں آ سکتی. مکہ کا وہ جو روٹ ہے نا سیریا کا, جس پہ ابو سفیان ٹریول کرتا تھا, دیٹس دا پرائمری روٹ, دیٹس دا سیکنڈری روٹ. پرائمری روٹ جو ہے نا وہ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایسٹ ٹو نارتھ کا انٹری ہے. دے گو فرام مکہ towards Yemen northern border and then they go up. That's a natural route. انہوں نے ان کو انٹیل تھی ابو سفیان کو, so they changed the route. اب مسلمانوں کو بھی یہ انٹیل تھی کہ ابو سفیان نے راؤٹ چینج کر لیا ہے اپنا, so they didn't go to the primary route. primary route کے اوپر تو کانفلکٹ آ چکا تھا, مکہ کو پتہ چل چکا تھا مکنز کو کہ یہاں پہ کہیں کوئی معاملہ خراب ہے, سیکورٹی انٹیل ٹھیک نہیں آ رہی. یہ کیا ڈیفینس ہے, وی آر کٹنگ the 2 veins going to Syria, کہ جو قافلے اور کیسے سروائیو کرنا تھا مکہ نے. تو یہ جو باتیں کرنا, نہیں وہ تو قافلے کو لوٹنے جا رہے تھے, تو وہ تو ابو جہل سے تو لڑائی نہیں تھی, ابو سفیان کی تھی. تو ان کو بتا دینا کہ بھیا میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں, میں ایک جملے میں آپ کو آنسر دے سکتا ہوں یہ فلسفی کا, جو کہتے ہیں نا وہ اقدامی جہاد مسلمانوں نے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں ابھی کہاں کیا. یہ مولوی کے لیے, فولوی کے لیے, مولویوں کو تو پتا ہے نا, جینوئن مولویوں کو تو پتا ہے, یہ فولوی جان کے کرتے ہیں. اینڈ دیز پیپل آر جسٹ, اور آپ تو ہالینڈ میں بیٹھے ہیں, وہ تو بیچارہ بولے گا تو مارا جائے گا, سب سے پہلے ڈپورٹ ہوگا. وہ بیچارہ تو کانفلکٹ میں ہے, اس کو کہیں ابو حنفی ہے تو ابو حنیفہ کا فتویٰ لے لیں. آپ تو اسلام کی بات نہ ہی کیا کریں, آپ اپنے آپ کو حنفی کہنا بند کریں. مجھے پتا ہے نا ٹورانٹو میں ایسے ہر گلی نکر پہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جو منہ سے برملا بولتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کو کریز اور فیشن بن گیا جہاد کا. یہ فیشن ہے؟ یو تھنک دس از اے فیشن کہ ہر روز CIA والے گھر میں آ کے انٹروگیشن کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, 3 4 دن کے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, یہ فیشن ہے؟ You do not want to call it Islam, then it's okay. It's your problem. Don't try and paint Islam in a totally different color. میں ساری عمر, آدھی عمر باہر رہا ہوں, اور جہاں کے میں نے اسٹریٹ کوشچنس کیے تھے, اور مجھ سے پتا کیا پوچھے جا رہا تھا, یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے کینیڈا میں رہنے, آپ کو فیملی کی, آپ کو پتا ہے سیکیورٹی جو ہے نا وہ مسئلے میں آ جائے گی, ہے نا سر؟ ہاں مجھے پتا ہے. آپ کو پتا ہے اصلی سیکیورٹی جو ہے وہ قبر کی ہے. کتنے ڈرپوک ہو یار. ایک مورمن کرسچن اپنے دین کے اوپر 11 بیویاں منوا کے بیٹھ گیا, بے شرم. تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہہ رہا ہے؟ تمہیں جب اسلام کی باری آتی ہے تم ایک دم ان کو ڈیڈی بنا لیتے ہو. یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا, وہ تمہیں نکال دیں گے, تمہیں مار دیں گے. باقی کے سارے مذہب, مطلب آپ خود سوچیں, فرانس میں یہ فرینچ مسلم جو سن رہے ہیں نا ٹویٹر پہ, مسلمان عورتوں کو کا حجاب اتارا انہوں نے اپنی چرچز میں سے, ننز کے انہوں نے اسکارف نہیں اتارے, چرچ کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. چرچ نے ایسا جہاد کیا ہوا ان کے خلاف. یہ مسلمان ہے جو خسیس ہوا ہوا ہے. ایک بھی مسلمان نے کیس نہیں کیا کہ ہمارے حجاب بین کرتے تو چرچز میں سے نن کے بھی کپڑے اتارو نا. وہ اپنے آپ کو کور کر کے کوئی پھر رہی ہیں, وہ جہاد کرتا ہے کا چرچ. یہ صرف مسلمان کیسٹریٹڈ مسلمز ہیں جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں لا آف دا لینڈ فالو کریں گے. تو چرچ کیوں نہیں فالو کرتا لا آف دا لینڈ؟ صرف فرانس میں نہیں, ایون کینیڈا میں بھی, کیبیک میں بھی چرچ اپنے لاس وہی والے بائبل کے لاس پورے کرتا ہے. پینسلوینیا میں بھی, بائبل بیلٹ چھوڑ دیں, پینسلوینیا کو چھوڑیں, ویسٹرن سین فرانسسکو کے سینٹر میں بھی بیٹھ کے چرچ اپنے لاس فالو کرتا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو کہتی ہیں نہیں ہم نے نہیں فالو کرنے. چرچ کی گھنٹی اونچی بجتی ہے, کسی کو اعتراض نہیں, اذان ہو جائے اور نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے وہ یہاں پہ لا ہے. پٹیشن کیوں نہیں کی ابھی تک؟ یا تو اس کی گھنٹی بند کرو یا ہماری اذان آن کرو. ایک بھی پٹیشن نہیں ہوئی. You need to understand Muslims are afraid of some other God and they keep calling themselves Muslims. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک ہی وقت میں 3 4 باتیں کھول رہا ہوں because I have all of the knowledge of what the Western Muslims are doing and what they're going through. I'm not doubting their intent. Actually, I am doubting their intent a little. But what I'm saying is, when the Jewish lobby in America talks so blatantly, quotes Torah left, right, and center, and calls for the financial aid of Israel, تو مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگ جاتا ہے جب فلسطین کی فائنینشیل ایڈ کی باری آتی ہے؟ ہمیں پتا ہے نا کس بات کا ڈر ہے آپ کو. آپ بار بار کہتے ہیں جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے, وہاں پہ جوئش لابی آپ کو یہ کروا دے گی وہ کروا دے گی, اور تو اسلام کا نام کیوں لگا رہے ہو اس کے اوپر؟
کہو ہاں اسلام میں یہ الاؤ نہیں ہے. میں ایک مرتد ٹائپ کا، مثلا مرتد کا لفظ غلط ہو جائے گا، میں ایک خسیس قسم کا آدمی ہوں، میں کمزور ہوں، میں نے بیوی بچوں کو ڈھکوسلا دیا ہوا ہے، ایک مسلمان ہوں، میں 20 بچے پال رہا ہوں ادھر. I will understand you. I will empathize with you. I will sympathize with you. But don't start pumping the word Islam in front of your kids. You're confusing my children. اپنی قبر خراب کر رہے ہو اپنے بچوں کی بھی. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ پہ یہ کر رہے ہیں سارے. میں نے جان کے چرچ کی ایگزامپل دی آپ کو، میں نے جان کے آپ کو جوش لابی کی ایگزامپل دی. جو عام سا لبرل جو کو لے لیں، بلیٹنٹلی اسرائیل اوپن، اوکے آئی گیٹ اٹ. اور بڑے بڑا جید اسکالر فلسطین کا نام لیتے ہوئے کانپتا ہے واشنگٹن میں. ٹورانٹو میں تو نام ہی نہیں لے سکتے آپ. ٹھیک ہے، لیں گے تو او یو نو واٹ آئی ایم بینڈ فرام مائی جاب. کیوں؟ تو کیا ہوگا؟ $3500 آپ کو 3 مہینے بعد دیتے ہیں، بے شرم. باقی چندے اکٹھے کرتا تو مجھے پتہ نہیں ہے ٹورانٹو میں کیا چل رہا ہے. You need to understand where are they actually. مطلب سب سے ویکسٹ سائیکولوجیکل اینٹی کو انہوں نے ممبر رسولوں میں بٹھایا ہوا ہے. اور بڑے بڑے اسٹرانگ مسلمان یوتھ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کو گیلوے کا انٹرویو چلنا تھا، جارج گیلوے کو ٹورانٹو بلانا تھا، ہم نے بین کر دیا. کہاں ہے بین؟ جوش لابی نے آفیشیل بین کر دیا کہ کینیڈا میں انٹر نہیں ہوگا. کینیڈین گورنمنٹ جارج گیلوے کو بین کر دیا. He was laughing. We were even laughing. ہمیں کیوں ہنسی آ رہی تھی کہ ہمیں بین کرو نا، ہم بلا رہے ہیں. نہیں، اس کو بین کر دیا. That ban made Galloway the most listened speeches in Galloway کے بھی کیریئر کی چاندی ہو گئی. پورے کینیڈا نے اس کے لیکچر پھر آن لائن سنے. ٹھیک ہے، چرچز نے بھی لگائے، مسجدوں نے بھی لگائے، جنہوں نے لگانے تھے لگائے. آف کورس زیادہ تر نے تو نہیں لگائے. اور میری اپنی مسجد سامنے مصریوں کی مسجد تھی. دیو لائک نہیں گیلوے کا لیکچر نہیں لگائیں گے ہم. وہ کوئی مسلمان ہے یہاں پہ؟ صرف مسلمان کو حق ہے. تیرے زیادہ مسلمان ہے. وہ فلسطین کا ٹاپک ڈسکس کر رہا ہے. He is giving you the actual data on Palestine. He is actually giving you the sources کے پیسے کیسے دینے ہیں فلسطین کو، نمبرز تک دے رہا ہے وہ. اور کیا چاہتے ہیں مسجد میں کیا لگانا ہے؟ نہیں وہ ہم نے وہ یہ مسجد میں پھر اگلا لیکچر نہیں دینے دیں گے کسی کو. اگلا لیکچر کیا ہوا پھر اگلے دن؟ مجھے بڑوں کا ادب کیا کرو، بالوالدین احسانا، ماں باپ کی خدمت کیا کرو. I get it. اب مجھے پتا ہے تمہارے مسائل کیا ہیں. So یہی مسائل ہیں، ان کو یہی سائیکالوجی کھا رہی ہے، ان کو یہی تنگی ہے. یہ بیچارے اسی بات پہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کا وہاں کا ویزا نہ کینسل ہو جائے. بس دیٹس آل دے وانٹ. ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا سا ڈر ہے ان کے، اور چھوٹا چھوٹا خدا ہے جو بہت بڑے بڑے ڈر ڈالتا ہے. پاکستان میں بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو. مگر کیا کروں، اسی حکمت میں مارے جائیں. اور کتنی عمر رہنے زندہ رہنا ہے؟ اس حکمت میں مارا جاؤں کہ نہیں، صحیح بات نہیں بتاؤں گا آپ کو. کیونکہ میرا وہ یوٹیوب کا چینل بند ہو جائے گا، میرا ٹویٹر کا ہینڈل بند ہو جائے گا. اور شرم آنی چاہیے مجھے. اگر if you cannot talk straight, then don't use the pedestal of Islam. I get that. کوئی کیریئر ڈھونڈیں، کوئی مارکیٹنگ کا انگلش فلمیں بنائیں، وہ بنائیں، اور چلیں کوئی حلال کام کر لیں، ریڈی لگا لیں. چلیں آپ بل گیٹس بن جائیں، بلینئر بن جائیں، کسی نے نہیں روکا آپ کو. مگر اس طرح کے داڑیاں رکھ کے اسلام کے نام کی دعوت کا کیا آپ نے والنٹیئر مشن کھولا ہوا ہے؟ Who's forcing you to do this? Imagine the irony کہ ایک بندہ والنٹیرلی اسلام کا مشن لے کے چل رہا ہے اور غلط اسلام بتا رہا ہے، اور پتہ بھی یہ ڈرپوک ہے. وہ تو کوئی اور کام کر لے بھائی. Who's forcing you? نہیں میں نے آخرت میں اللہ کے یہاں عزت ہوں. تو تجھے پتہ بھی ہے کہ تو 2 نمبری کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا نا ان کو پتہ نہ ہو کہ ہاں نا کچھ باتیں جو ہیں ہمیں ڈیپورٹ کروا دیں گی. اس لیے میں یہ تمام میں نام لیے بتایا، ورنہ آپ کے دماغ نے میری بات سننی بند کر دینی ہے. آپ سب کو پتا ہے امریکن کلیرکس کی بات، آپ سب کو پتا ہے میں کن کلیرکس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت مین اسٹریم میں پھیل دے کین ناٹ ٹاک اسٹریٹ. آپ تو یہاں تک بھی ظاہر ہے سیکنڈ سٹیپ تو شیطان دلواتا ہے نا، پھر خود بولنا شروع ہو گئے یہ بدبخت امریکن کلیرکس، مین اسٹریم نمبر 1 2 کے بندے. قرآن پاک میں بھی کچھ کانٹرڈکشنز ہیں. تو کچھ بے شرم، تو اپنے جا کے امی ابو کو بتا، جا کے دنیا کو کیوں بتا رہا ہے کہ تیرے اندر یہ خناس آ ہی گیا ہے کہ قرآن کے اندر کانٹرڈکشنز ہیں، حدیث میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیلیٹ کر دینی چاہیے. آپ یو نو who I'm talking about.